نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باہر فضا دی طرف تشریف گن کچھ پچھو بنیا والا نہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دیکھ تو گھبرائیں لوٹا چاہتے آپ کے پچھو روانہ تھے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بالا خانے میں سر پر سجود حضرت عمر پچھو ہٹتے بائگن جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک اٹھائے فرمایا عمر تائیں بہو چنگا کی جبکہ تو میں کو سر بس سجود دیکھتے پچھوتے ہٹ لی میرے کو حضرت جبرائیل السلام پیغام گھنٹے آئے ہیں جو آیا اللہ تعالیٰ دا حبیب جو کہ تھوڑے ایک دفعہ درود پاک پڑسی اللہ تعالیٰ انتے ڈاہ رحمتہ بھیے سی انتے ڈاہ درجے بلند کرے سی یہ حدیث پاک امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے الادب المفرد نقل کی جی حدیث سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جو بندہ میرے ایک دفعہ درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ رحمتہ نازل فرمے دے ہن بندے دی مرضی اور درود پاک گھٹ پڑھے یا زیادہ پڑھے انور قدوائی لکھیں دے میرا والد صاحب امیر الدین قدوائی دے علامہ راغب حسن دے نال برادرانہ تعلقات ہیں پاکستان دے معرض وجود آون تے علامہ صاحب کلکتہ والے مکان دی چوتھی منزل تے مقیم ہیں بھارتی حکومت نے دی گرفتاری دے وارنٹ جاری کر دتن سپرنٹینڈنٹ پولیس چند دیگر افسران علاقہ دے نال آپ دی گرفتاری واسطے آئے مکان کو گھیرے گھن گدے علامہ صاحب کو بھی خبر لگی آپ نے اپنے ضروری کاغذات بغل جدن کمرے کے باہر آنے درود پاک پڑھنا شروع کیتے نے سیڑھے تے اتردے پن عملہ پولیس سیڑھے تے چڑھتا پہ مگر کوئی بھی آپ کو دیکھ نہیں سکیا حالانکہ سپرنٹینڈنٹ پولیس آپ کو جاندہ پہچاندہ علامہ صاحب ہوائی اڈے تے پہنچے اپنے نام تے ڈھاکے دواز ٹکٹ خریدی بدر یہ ہوائی جہاز کلکتے کو ڈھاکہ پہنچ یہ واقعہ علامہ صاحب راغب حسن نے خط اپنے دوست امیر الدین قدوائی کو تاریخ کی تھی درود شریف کی برکت بیان کی تھی لوگوں درود اسم اعظم ہوئے ایک شخص دربار رسالہ حاضر تھے دوسرے شخص کے خلاف دعویٰ کر دیتے ان شخص نے میرا اٹھ چوری کر دی تھے دو گواہ بھی کھن انہیں دنیا گواہی بھی دے دی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کٹن کا ارادہ فرمائے تو مدعا علیہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اٹھ کو حاضر کرنے کا حکم دو والا اٹھ کے نے پوچھ گنو اصل حقیقت کیا ہے میں اللہ تعالیٰ دی رحمت کرو امید کریں نا وہ اٹھ کو بولن دی قوت عطا فرمائے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کو پیش کرنے کا حکم نہیں تھا اٹھ آ گیا حضور علیہ السلام نے فرمایا اٹھ میں کون ہوں یہ ماجرا کیا ہے اٹھ فصیح زبان دے نال بولن پائے گیا تو اللہ تعالیٰ دے رسول حقاً یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میرے مالک دا ہاتھ نہ کٹو کیونکہ مدعی منافق ہے تو گواہ بھی منافق ہے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی عداوت دشمنی دی بنا تے میرے مالک دا ہاتھ کٹن دا منصوبہ پڑھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ دے مالک نے پوچھے وہ کہہ رہا عمل ہے جن کی برکت کے اللہ تعالیٰ نے تقوی مصیبت سے بچا دی اس شخص نے عرض کی تھی حضور میرے کو کی بڑا عمل تو کہہ نہیں لیکن ایک عمل ہے اٹھتا باندھا آپ کی ذات گرامی تے درود پڑھتا رہتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا صحابی امتیا یہ عمل تے قائم رہے اللہ تعالیٰ تک دوزخ نے ایمیں بری کر دے سی جہاں تک ہاتھ کٹن
کٹی جان کریں بڑی کالت ندعت المجالس اتنا زیادہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کو فرمایا اے میرا پیارا صحابی جب تو پل صراط سے گزر سے تو تیرا چہرہ ای میں چمک سی جی میں چولی رات کا چاندر چمک دے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ و صحابہ سیدنا محمد وبارک وسلم دعا کرو اللہ کے ہم توفیق درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ولا تخزنا يوم